کیسر احمد راجہ، آج آپ ہمارے کٹہرے میں ہیں اور وجہ ہے آپ کی گزشتہ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ایک خاتون آپ سے سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ویمن کو کچنز میں چلا جانا چاہیے، ویمن گو ٹو کچن، اور آپ انتہائی بے ساختہ انداز میں کہتے ہیں یس گو ٹو کچن۔ شور اور یہ تاثر ملا ہے کہ آپ چاہتے ہیں یا آپ جس طریقے سے ویژن دیکھتے ہیں اسلام کا، اس سے یہ پرسیو کرتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کی جگہ صرف کچن میں ہے۔ معاشرے کے دیگر جو پہلو ہیں یا دیگر جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں ویمن کا کردار بہت لمیٹڈ دیکھتے ہیں، شاید آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کچن کیوں اتنی بری جگہ بن گیا آخرکار، واٹ پاسبل ریزن کہ کچن سے اختلاف ہو گیا ہے، آپ کچن میں نہ جائیں، وہ کیوں نہ جائیں؟ یعنی ایک عورت مثال کے طور پہ اگر گھر میں کام نہیں کرتی ہے اور وہ باہر جا کے کہیں کسی ریسٹورینٹ میں کام کر رہی ہے، جو کہ پریکٹیکلی کچن میں کام کر رہی ہے، وچ کچن از بیٹر؟ ایئر ہوسٹس کے طور پہ وہ پورے جہاز کو سرو کر رہی ہے۔ انہیں آرگومنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں عورت کیریئر پرسو نہیں کر سکتی۔ دیر از نتھنگ ان اسلام، کیونکہ حلال حرام جو ہے وہ قرآن و سنت سے آئیں گے۔ کوئی کیسر احمد راجہ، کوئی آدمی اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ دین نے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ کیا عورت کوئی کیریئر پرسو کر سکتی ہے کہ اسلام میں حرام ہے؟ نہیں۔ کیا اس کا بزنس کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ویسٹرن لائف سٹائل کو اپنی عقل کا معیار بناتے ہیں، دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آزادی کہاں پہ ہے۔ اب دیکھیں، اسلام میں آزادی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ایک شادی شدہ عورت ہے، شی ڈزنٹ ہیو ٹو ورک، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی۔ گھر میں تم بالکل آزادی کے ساتھ رہو، تمہارے پاس ایک بہت بڑا کام ہے فیملی کو لیڈ کرنا، ڈو دیٹ۔ تمہارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم جا کے محنت کرو، تم جا کے باہر کی جو ایک موسم کی سختیاں ہیں وہ برداشت کرو، یا تم جا کے ایک انکمفرٹیبل ماحول میں جاؤ۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو، بٹ اف یو وانٹ ٹو، شور۔ اسے کہتے ہیں آزادی۔ اور وہ آزادی اس حد تک ہے کہ اگر وہ ایک کیریئر پرسو کرتی ہے، ایک بزنس کرتی ہے، تو اس کی جو انکم ہے اس پہ یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ اس نے گھر میں دینی ہے۔ اس کو آزادی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، کرنی ہے تو تمہاری اپنی مرضی، نہیں کرنی تمہاری اپنی مرضی۔ مطلب جو ایک خاتون کو آزادی ہے وہ کام کرے، اور ساتھ اسے یہ بھی آزادی ہے کہ اس کام کے بدلے اسے جو پیسے ملیں گے وہ اپنے پاس رکھے، اور ایبسلیوٹلی اپنے خاوند کو کہے کہ یہ ہاؤس ہولڈ کے رائٹ، جو اخراجات ہیں اس کے پیسے تمہاری ذمہ داری ہے، تم وہ بھی دو۔ تو مطلب سو مچ قوام فریڈم۔ ہسبینڈ ہے، اوکے۔ ہسبینڈ قوام ہے، بیوی قوام نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھے گی، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام اس کو کمپیل ہی نہیں کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں جو عورتیں کام کرتی ہیں تو وہ بڑی آزادی، وہ بھائی آزادی نہیں ہے۔ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وہ مجبوری ہے۔ لائف سٹائل اتنا مہنگا ہو گیا ہے، بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، مورگیجز، انشورنس، پٹ ایوری تھنگ ٹوگیدر، اس بیچاری کو کرنا ہوتا ہے۔ مینس آپ ویسٹ میں they are not free but they are bound to work۔ دے آر باؤنڈ ٹو ورک۔ آپ ویسٹ میں کہیں نا کہ دیکھو تمہاری آزادی ہے، کام کرو یا نہ کرو، لگ سمجھ جائے گی۔ کس نے کہا ہے یہ آزادی ہے کہ تم کام نہ کرو؟ شی ہیز ٹو، جسٹ لائک ایوری مین ہیز ٹو۔ یہی آرٹیفیشل جو ایکویلٹی ہوتی ہے، جب آپ مرد اور عورت کے وہ انڈیویجولسٹک ان کے جو کریکٹرسٹک ہوتے ہیں ان کو آپ اسٹرپ آف کر دیتے ہیں اور ان کو ایک مصنوعی بریکٹ کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں کہ تم دونوں برابر ہو، تو پھر یہ دونوں کو کرنی پڑیں گی۔ اسلام یہ نہیں کرتا ہے۔ تو میں نہ عورت کے میں اپنا کام کرنے کے خلاف ہوں، نہ میں اس کے بزنس کرنے کے خلاف ہوں۔ میں ہو کیسے سکتا ہوں؟ جس اللہ نے مجھے خلق کیا ہے اسی نے عورت کو کیا ہے۔ میرے اپنے حقوق و فرائض ہیں، عورتوں کے اپنے حقوق و فرائض ہیں۔ انفیکٹ ہماری جو ٹریننگ کمپنی ہے SCA، میں ٹریننگ کا جو کانٹینٹ ہے وہ فیڈ کرنا میرا کام ہے، لیکن وہ 100% وومن لیڈ اینڈ وومن آپریٹڈ کمپنی ہے۔ CEO سے لے کر مارکیٹنگ، کسٹمر سروسز، یو نیم اٹ، ایوری تھنگ ان بٹوین، ساری کی ساری وہاں پہ خواتین اپنے اپنے گھروں سے کام کرتی ہیں، اچھے طریقے سے ہمارا کام۔ مطلب اب یہ آپ ایک چیز کو اٹھا کے کہیں کہ نہیں آزادی جو ہے وہ ہم نے وہی لینی ہے جو ویسٹ والی ہے، جو ایکچولی مجبوری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آزادی اور مجبوری کو ڈسٹنگوش کرو۔ اسلام میں کوئی یہ جو آپ نے ایک تاثر لیا ہوا ہے کہ آپ وہ جا کے آپ کام کریں گی مجبوری کی وجہ سے اور وہ آزاد ہو گئے، اسلام اسے ریکوگنائز نہیں کرتا۔ بہتر جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ورکنگ وومن کے یا خواتین کے کسی بھی کیریئر کو پرسو کرنے کے خلاف نہیں ہے، مگر آپ کا پرسپیکٹو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، کہ آپ آزادی کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے یا پھر آپ کے اوپر کام کرنا مسلط کر دیا جائے گا۔ سو وی آر سینگ کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے جہاں پر انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیملی کے اخراجات ہیں ان میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
تو ہاؤ ڈو یو سجیسٹ کہ اس سچویشن کو کیسے کوپ کریں جو فیملیز ہیں، اور خواتین کیسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے اور اپنی حدود یا اگر کچھ ہے اس میں رہتے ہوئے وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکیں؟ ہیئر از اے تھنگ، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے اس جملے کے اندر جو مجبوری ہے، کیا وہ ماتم کرتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ لوگ ویسٹ ورلڈ میں یہی کہتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، بل زیادہ ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اب عورت کام نہ کرے تو کیا کرے؟ اس میں آزادی کہاں پہ ہے؟ یہ تو بات ہی ساری مجبوری کی ہو رہی ہے۔ تو میں یہ تو دیکھیں، اسلام آپ کو، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، اسلام آپ کو کہتا ہے حرام نہیں کھانا، لیکن بامر مجبوری آپ سے کہتا ہے کہ پیٹ نہ بھرنا لیکن بھوک ختم کرنے کے لیے آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ یعنی کہ انفیکٹ نماز کی عبادت ہے، اور اوبیسلی توحید ہے، ختم نبوت، ان چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ویسے عقائد تو چلے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، عبادات کی اگر بات کریں تو عبادات بھی کوالیفائڈ ہیں۔ زکوٰۃ کی کوالیفیکیشن ہے، حج کی کوالیفیکیشن ہے، صحت کے حوالے سے بات کریں، روزے کی کوالیفیکیشن ہے، کہ ہر طرح سے ہر چیز ایک طرح سے وہ اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک مجبوری ہے، فائنینشیل حالات خراب ہیں، ایک عورت کو کام کرنا پڑتا ہے، تو اس پہ اسلام کے ہم جنرل رولز تو اپلائی نہیں کریں گے۔ لیکن اصل بات یہ بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے ہولسٹک سسٹم کو لے کے آیا جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا جس کو حل کرنے کے لیے آپ نے عورت کو بامر مجبوری گھر سے باہر بھیجنا ہے کام کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ مہنگائی، آج آپ پاکستان میں اسلامک اکانومی کا سسٹم لے کے آ جائیں، گارنٹیڈ یہ ہے کہ پاکستان کا جو 90% جو یہ سود ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو پاکستان میں یہ جو مہنگائی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ میں فریکشنل ریزرو بینکنگ کی بات کروں، اسلام کے اندر فریکشنل ریزرو بینکنگ کا کوئی تصور نہیں ہے، حرام ہے یہ ریلیجن آپ کو وہ چیز بیچنے کی اجازت نہیں دیتا جو آپ اون نہیں کرتے، تو آپ کو وہ پیسہ وہ قرض دینے کی اجازت دے گا جو آپ کا نہیں ہے۔ جو آپ کا نہیں تو ہے۔ اسلام اکانومی لے کے آئے تو سب سے پہلے یہاں پہ فل ریزرو بینکنگ آئے گی۔ جب فل ریزرو بینکنگ آئے گی تو اس سے ہمارا یہ جو سود ہے 90% یہ ختم ہو جائے گا، جو ہم قرضوں کی جو ریٹرن کی صورت میں دے رہے ہیں، قسطوں کے آن ٹاپ دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہنگائی ہے، کیونکہ جب ایک انفلکس کرنسی کا آتا ہے، انفلیشن آتی ہے، جب وہ کرنسی مینٹین رہے گی 100%، تو آپ کی وہ مہنگائی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو بامر مجبوری باہر جانا پڑے، بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلامی اکانومی کو چھوڑ دیں، اسلامک پولیٹکس کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ کے آپ اپنے لیے مصائب کا پہاڑ کھڑا کر دیں، اور پھر آپ کہیں کہ وہ جو اسلام کی ایک دو چیزیں رہ گئی نا وہ بھی مجبوری میں ہمیں چھوڑنی پڑی۔ کس نے کہا اس مجبوری میں جاؤ؟ بٹ اسلامک سسٹم تو گورنمنٹ اپلائی کرے گی، ہم۔ پیپل ہیو ٹو چوز فرام دا اویلیبل تھنگس۔ میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا، کہ مجموعی طور پہ جب ریاست کے اندر جب اسلامی نظام آئے گا تو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک بینیفٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو سود کی لعنت ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی 90% آف اٹ، جتنا ڈومیسٹک ہے، اور دوسرے یہ جو ہماری مہنگائی ہے یہ قابو میں آ جائے گی۔ اور پھر ایک اور چیز نا بڑی ضروری، یہ جو ہماری خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر ہونا ہے، کیوں مردوں کے برابر ہونا ہے؟ تو مردوں سے بھی آپ نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عورتوں کے برابر ہونا ہے۔ ڈو یو تھنک ہم عورتوں کو خود سے کم سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا ایک اپنا نیورو سائنٹیفکلی، بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی ان کی اپنی ایک پروفائل ہے، مردوں کی ایک اپنی پروفائل ہے، ان کو اپنے اپنے ڈومینز میں کام کرنا چاہیے۔ دس از واٹ یو کال ایکوٹی۔ اب عورت مثال کے طور پہ جب یہ کہتی ہے کہ ہم نے مردوں کے برابر کام کرنا ہے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم نے کام کرنا ہے، تو بھائی عقل کو اتنا ہاتھ مار لو، تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ ہم کام کو آزادی سمجھ کے کرتے آزادی ہیں؟ سمجھتے اور ہم سے تو ہیں پوچھو نو نا، ونی ون، جو ہزاروں سال سے کر رہے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں دیٹس اے بھائی ونی تھنگ۔ ہمیں گالی سننی پڑتی ہے، پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، کسٹمر ہزار باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اٹ از ناٹ آور فریڈم۔ اور آپ نے فری ہو کے ہماری طرح مجبور ہو جانا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ فری ہو کے فری رہے۔ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیز آرگومنٹس۔ تو اس سے نا تھوڑا ذہنی طور پہ انسان کو آگے نکلنا چاہیے۔ اوکے، بہتر، یہاں تک تو بات کلیئر ہوئی، مگر اس ویڈیو میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ٹاپک جو تھا وہ تھوڑا مختلف تھا، وومن ایز اے پولیٹیکل لیڈر، اور میں چاہوں گا کہ اس پر بھی میں آپ کا پرسپیکٹیو چاہوں ذرا تھوڑا واضح انداز میں زیادہ، کہ آپ وومن کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وومن ایک سٹیٹ ہیڈ نہیں ہو سکتی مگر پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے پالیٹکس میں، کہیں نہ کہیں اس کا رول ہو سکتا ہے جس سے وہ باقی وومنس کے لیے بھی ایک لیڈر کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، یا پھر ایک تحریک کے طور پر سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک اسلام میں جو ایک جنرل کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتی۔ اٹ از واٹ اٹ از، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس لوگ ایک حدیث سے یہ لیتے ہیں، وہ ہماری بیٹی جس نے سوال کیا تھا انہوں نے بھی حوالہ دیا تھا کہ وہ قوم جس نے عورت کو سربراہ بنایا۔ ہاں، ہمارے ہاں ایک فرنج اسکالرشپ پائی جاتی ہے، کچھ لوگ اسے مراد لیتے ہیں کہ یہ صرف اہل فارس کے لیے مخصوص
حدیث تھی، لیکن جو مین اسٹریم کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا بھی ہے کہ عام طور پہ جو خواتین ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹس نہیں ہوتی. از دیٹ سم تھنگ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ آپ جو ہیں اس کو آپ تبدیل کر دیں، اور وہ تو میں پوچھتا ہوں تبدیل کیوں کر دیں؟ لیٹ اس سے کہ اس کو ہم یہ سوال ہم نے 1400 میں کیوں نہیں اٹھایا، 1300 میں کیوں نہیں اٹھایا، 12ویں 11ویں صدی میں کیوں نہیں اٹھایا، آج کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آج اس کو اٹھانے کا صرف واحد وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ویسٹ میں خواتین جو ہے لیڈر بنتی ہیں، وچ بائی دا وے امریکہ میں کبھی نہیں بنی. کوئی بھی نہیں، فرسٹ تو ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. ہاں نہیں، وہ تو بھول جائیں ابھی، اور 2 بڑا دفعہ انہوں نے اپنی فیمیل یا پریزیڈنٹ نومینی تھی ان کو ہرایا ہے باقاعدہ. یا باقاعدہ طور پہ. تو آئی مین ڈز اٹ مین کہ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی ریشنل کیس ہے جس کی آپ شریعت کے اندر گنجائش دیکھتے ہیں. ایون میں ان لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں ایسا جنرل پرنسپل نہیں ہے، کہ ایٹ لیسٹ وہ بات تو اسلام کی کر رہے ہیں، کہ وہاں سے ہی وہ ایک آئیڈیا لے رہے ہیں. شیور، لیٹس ہیو اے کنورسیشن، بٹ ایز وی اسپیک اٹ از واٹ اٹ از. اب جو اس کے اندر ایک گہرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی لیول پہ بھی نہیں آ سکتی ہیں کیا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ اسلام اس کو روکتا ہو. صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت ہو گئی، یا حضرت لیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی میڈیکل جو ان کی اسکل تھی اس کی وجہ سے وہ شفا بنت عبداللہ کے نام سے زیادہ معروف ہوئیں، ان سے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی مشاورت کی جاتی تھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ خواتین ملیں گی. ایک روایت ہے، میں اس کی اتھینٹسٹی کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن مردوں کا غالباً کچھ اس طرح سے تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ وہ اپنے گھر سے دور نہ رہیں جو ملٹری میں تھے، اور 4 مہینے کے بعد ان کی چھٹیوں کا روٹیشن ہو. یہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کے مشورے پہ سے مشاورت کر کے کیا تھا، کہ جو شادی شدہ جو سولجر تھے ان کے لیے. جو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں تو اسلام نے تو کبھی اس مشورے کو برا نہیں سمجھا ہے. ان کو کسی جگہ پہ اپوائنٹ کر دینا، ایز اے ایڈوائزر اپوائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے، ان سے ان کی مشاورت لی جا سکتی ہے، مطلب ان پٹ کی حد تک لیا جا سکتا ہے. بالکل لیا جا سکتا ہے. اور بلکہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگرچہ کچھ لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں اس بات کو، کہ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس ایک پبلک پوزیشن بھی تھی، پر اگین دس اے ڈسپیوٹڈ میٹر. بائی اینڈ لارج یہ ہے کہ وہ پبلک پالیسی میں ان کا ایک ایفیکٹ تھا، اس میں تو کوئی دوبارہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ خواتین یہ نہیں کر سکتی مکمل طور پہ، یہ تو کوئی اسلام کے اندر کوئی ایسی کوئی قطعی دلیل تو نہیں ہے میرے پتے میں. لیکن اگین کوسچن یہی آ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو ہو گیا خیر اسلام کی بات. اپنے سوال کو میں 1 منٹ کے لیے میں روکتا ہوں. ہسٹری کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اور جو سوال ہے کہ اس ہسٹری کے اندر میں انفیوز کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اس لائق ہی نہیں ہے سرے سے کہ وہ حکمران بنے؟ نو ون سیز دیٹ. یہ کوئی آدمی نہیں کہتا ہے. بات یہ ہے کہ ایون لوکل لیول پہ بعض اوقات آپ کو تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملیں گے کہ جب مرد سارے مارے ہی گئے تو وہاں پہ جو لیڈرشپ تھی وہ مسلمان خواتین نے بلڈ کی. ایون پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کی ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہیڈ کرتی ہیں بینظیر بھٹو، اور ہاں وہ پھر فیملی کی فگر ہیڈ اس وقت وہ اس طرح. ہاں شور. تو مطلب یہ تو نہیں، میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو مطلب یہاں تک تو ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. واٹ وی آر سیئنگ از کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عورت اس کام میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیڈیلی بلڈ ہے، کریٹڈ ہے کہ وہ گھر کے اندر جو ایک مائکرو سویلائزیشن ہے وہ اس کو لیڈ کرے. جب وہ پولیٹکس میں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیسٹ سیلف جہاں پہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے اب وہاں پہ نہیں ہو رہا. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، دیٹ از فار دا واٹ وی آر رائٹ سیئنگ. پوزیشن. اور کیسر احمد راجہ تو چلے آپ کو برا لگتا ہوگا کہ اس نے غلط بات کہہ دی ہے. نیٹشے تو آپ کا اپنا بندہ ہے نا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہائی کلچر کا جو ڈکلائن ہوتا ہے، ہائر کلچر کا ڈکلائن وہ وومن کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے جب وہ سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، پارٹ آف وچ از پالیٹکس. یہی بات ویسٹ کے اور بہت سے فلاسفرز کہتے ہیں. ارسطو تک یہ بات ایسے ہی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب خواتین گھرداری کے امور چھوڑ دیتی ہیں، ابن خلدون نے بھی بعد میں اپنا تجزیہ پیش کیا، اور وہ سوشل پولیٹیکل ڈومین میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پوری ایک نسل ڈیولپ کرنی ہوتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل کام ہے، بہت بڑا پولیٹیکل کام، وہ جب اس کو چھوڑ دیتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری نسل گرنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گا، دوسری طرف ایک اور ٹرینڈ بھی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جن سوسائٹیز میں یا جن کنٹریز میں جو خواتین ہیں وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، وہاں پہ ہمیں ڈیولپمنٹ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. فار ہاؤ ڈو یو ایگزامپل تھنک دس تھنگ؟ جاپان کی ہمارے پاس کیس اسٹڈی ہے. زور لگا کے اب انہوں نے خواتین کو کسی طرح سے انٹرنیشنل پریشر اس پہ ڈالا، کیسے کر کے وہ آ گیا.
ابھی کچھ سال پہلے تک کی حالت یہ تھی کہ وہاں کی خواتین نہ صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی تھی، کیبنٹ میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسا واقعہ بھی تھا کہ 2 خواتین کو کیبنٹ کے اندر لے کے آ گئے اور میٹنگ میں ان کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، میں چپ کر کے بیٹھی رہوں۔ جاپان کی ترقی سے کسی کو ڈس ایگریمنٹ ہے کسی کو؟ نو وے۔ اور پھر صحیح انگیز کہ میں یہ قطعی طور پہ نہیں اس ایگزامپل کو یوز کر کے کہوں گا کہ نہیں عورتیں جہاں آتی ہیں وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی، میں یہ کہتا ہوں کہ ویسٹ کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہوئی کہ عورتیں ہر فیلڈ کے اندر گئیں، لیکن وہ ہر فیلڈ گھر کے باہر تھی۔ سوال ہے کہ گھر کے اندر کیا ہوا؟ پاپولیشن ڈکلائن، نشہ، فادرہڈ کرائسس، یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ ایسی گئیں کہ وہ پوری کی پوری سویلائزیشن جو ہے وہ کولیپس ہونے پہ چلی گئی، اینڈ یو ریئلی وانٹ ٹو لرن فرام دیر کہ وہ اس کو ہم یہاں پہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خواتین ایک نیشن بلڈنگ کا ان کا کام ہے، ایک جنریشن بلڈنگ کا کام ہے، جو کہ میرے خیال میں فار سپیریئر دین ورکنگ ان اے ریسٹورینٹ اور ان اے گروسری اسٹور۔ ان سوسائٹیز میں آپ نے ویسٹ کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے جہاں پر خواتین کام کر رہی ہیں اور ان کے بچے چھوٹے ہیں، 1 ایئر 2 ایئر ٹاڈلر، ہوں۔ وہاں پر ان کی پرورش کیسے ہوتی ہے اینڈ ہاؤ دس افیکٹ کہ اس وقت کیا بچے کو واقعی میں بہت اچھے کپڑے چاہیے، بہت چمکتے ہوئے مہنگے جوتے چاہیے، یا پھر انہیں پیرنٹنگ چاہیے؟ اگر رائٹ پیرنٹنگ نہیں، ایٹ لیسٹ پیرنٹنگ۔ نہ ان کو ماں باپ کی محبت چاہیے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، ان کو دے آر نیویگیٹنگ دیئر وے تھرو دا ورلڈ ایٹ دیئر ایج، ان کو ایکچوئل بڑی اچھی پیرنٹنگ چاہیے۔ اگر آپ ڈپریشن کے ریٹ دیکھیں امریکہ میں ان جو چھوٹے بچوں میں ہیں 7 سے 17 سال کی عمر میں، 2007 آنورڈ 70% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جو اسٹرانگ فیمیل لیڈ فیملیز ہیں وہاں پہ غربت آج بھی کوئی 23% سے زیادہ ہے کمپیریٹیولی۔ مطلب ایک پیور بایولوجیکلی ساؤنڈ سسٹم ہے کہ گھر کے اندر باپ ہے وہ سی ای او ہے اور ماں ہے وہ سی او او ہے، اور باپ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، پروویژن ساری اس کے ذمے ہیں اور سیکیورٹی اس کے ذمے ہے، اور جو عورت ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے نیچے پورے گھر کو لیڈ کر رہی ہے، پوری جنریشن ڈیولپ کر رہی ہے، اور اس کو پورا حق ہے کہ وہ کہے کہ بھئی میں نے کام نہیں کرنا ہے باہر کا، میرے پاس یہ جو ذمہ داری ہے میں نے یہ پوری کرنی ہے، میں گھر کے اندر کمفرٹیبل ہوں۔ ان ایڈیشن اگر وہ چاہتی ہے کہ کرے، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں آزادی۔ آپ کام نہ کریں اور آپ بل نہ دے سکیں اور آپ کہیں کہ میں آزاد ہوں، نو یو وانٹ دس از۔ اور پھر پاکستان میں ایک چیز، تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹنے جا رہا ہوں لیکن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری یہ جو لبرل موم بتی مافیا ٹائپ جتنے لوگ ہیں، ان کو عورت کے کام کرنے کا بلکہ عورت کام کرے پہلی بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عورت کیوں کام کرے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک معاشرے کے اندر گھر کے اندر استحصال ہوتا ہے تو اس کی جو فریڈم ہے وہ اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے پیسے خود ارن کرے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ نو، آپ مسئلہ کیا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ٹھیک نہیں ہے، یا معافی چاہتا ہوں جو اس کا گھر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا گھر ٹھیک ہونے دے رہے بھائی، کہ اسلام کے جو آئلی قوانین ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں، ہسبینڈ کو پتہ ہو کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وائف کو پتہ ہوں۔ یہ جو ہاریزونٹل ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اسلام کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اسلام میں اس کی کوئی ریکوگنیشن نہیں ہے، اس کو ختم کریں کہ گھر کے اندر آسودگی ہو، آرام ہو، کیونکہ جب وہ کام پہ جائے گی تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں پہ اس کا استحصال نہیں ہوگا؟ ہر مرد کا ہوتا ہے، ہر عورت کا ہوتا ہے، تو آپ ایک استحصال کو دوسرے استحصال سے ریپلیس کر دیں، یہ سولوشن ہے؟ آپ یہ ایجوکیٹ نہ کریں کہ عورتوں کو کام کے لیے باہر جانے دیں یا باہر کام کرنے دیں، بلکہ مردوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ یور ویمن، ہاؤ ٹو ایگزیکٹلی، ٹریٹ یور فیملی ویمن، اور ان کو کیسے آپ اور نے۔ عورتوں کو بھی بالکل یہ بات یاد رکھیں کہ جو استحصال کی بات کرتے ہیں مور آفٹن دین ناٹ یہ عورتوں کا ہی کریٹڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ساس کا مسئلہ ہے، یہ بہو کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ، فلاں کا مسئلہ ہے۔ موسٹلی اٹ از وومن ڈریون پرابلم ان موسٹ کیسز، لیکن پھر بھی مردوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ دیر آئی ڈونٹ ڈینائی، آئی تھنک دیٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹنس، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ان کو ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے کہ کام کارپوریٹ کلچر میں ہی ہوتا ہے، جہاں پہ آپ اچھی سرخی یہ وہ سارا آپ ایک آئی کینڈی بن کے جائیں، اینی تھنگ کیا یو سی دیٹس مائی فریڈم۔ ہمارے پنجاب میں خواتین دیہاتوں میں کام کرتی ہیں اینڈ دے ایگزیکٹلی، اون دیٹ تھنگ، وہ سارا ذمہ دارہ کا کام اون وہ بھی کرتی ہیں انہیں اور وہ کام ہی نہیں لگتا ہے۔ خود بھی کر رہی ہوتی ہیں، اینڈ یہ سالوں سے دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اٹس ایگزیکٹلی، ناٹ نیو ہیئر۔ اور وہ کام کر، اور کیا ہے اس کو 70% کے لگ بھگ ہماری آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پروپورشنیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ خواتین ہیں دیر آر سگنیفیکنٹلی مور دین دے آر ان دی آفسز اینڈ ادر پلیسز، کہ جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں۔
اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرتی ہیں، امور گھرداری کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں نا. آئی ڈونٹ سے کہ وہ سارا کا سارا آزادی کے ساتھ کرتی ہیں، بٹ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ، بٹ یو جسٹ ڈونٹ کنسیڈر دیم. اس لیے کہ سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنے گھر کے ساتھ کر رہی ہے، کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں کر رہی ہے. کھل کے کہو نا کہ تمہیں وہ بے راہ روی چاہیے. وہ جو بزنس میٹرز نے ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ 2019 میں برٹش بزنس میگزین ہے وہ، کہ بھائی جتنا زیادہ عورت کم کپڑے پہنے گی اس کی ترقی کے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے. دیٹ از واٹ یو آر دیٹس اے ڈائنگ ویئرڈ فار. تھنگ. اتنی سی بات ہے. ہالی ووڈ کو دیکھ دیکھ کے تم لوگوں کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے. یو تھنک دیٹ از دا وے آف لائف. نو اٹ ازنٹ. اگر واقعی عورت کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو بات کرو. یہ جو ہماری جو زراعت میں عورتیں ہیں، ایگریکلچر میں ہیں، یس دے آر ڈوئنگ اے لاٹ آف ہارڈ ورک. اور آزادی یہ ہے، ایون ان کا بھی اسلامی حق یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیں کہ نو آئی وونٹ، تم قوام ہو، تم کرو، میں نہیں کر رہی. اسلام اسے یہ حق دیتا ہے، اس کو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہاں پہ مجھے تھوڑا درست کیجیے گا اف آئی ایم رانگ. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس انداز سے یہ لوگ، جیسے آپ نے ایگزامپل دی ہے کہ کپڑے کم ہوتے جائیں گے آزادی بڑھتی جائے گی، اس کانسیپٹ کو لیا جائے، کیونکہ تو کپڑوں کیا یہ بیسیکلی عورت کی آزادی نہیں چاہتے، یہ عورت تک رسائی کی آزادی چاہتے ہیں؟ کہ ہم لوگ خیر پاکستانی فیمنزم میں تبصرہ نہیں کروں گا. دیو نو آئیڈیا فیمنزم کیا ہوتا ہے. جسٹ لائک کول بوائے. ان میں سے کسی اگر پوچھیں فرسٹ ویو اور فورتھ ویو میں کیا فرق ہے، موسٹ آف دیم ڈونٹ ایون نو کہ اتنی ویوز ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. پاکستان میں ایسی بھی ریڈیکل، اس میں بھی ہمارے آفس میں خاتون آئی ہوئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ میں ٹرانسجنڈرزم کے حق میں ہوں، لیکن میں ریڈیکل فیمنسٹ ہوں. لائک یو ہیو نو آئیڈیا واٹ یو ٹاکنگ What اباؤٹ. is radical feminism? You have no idea what radical feminism is. So these are cool ladies. Fine, let's not waste our breath on them. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک اسلامی معاشرہ وہ عورت کو ٹریٹ کیسے کرتا ہے، ورسز جس کو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کرتا ہے. اسلام میں بڑا کلیئر ہے، گھر میں رہو، موج کرو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کرنا چاہتی ہو تمہاری اپنی مرضی ہے. اوبیسلی وہ ایک فیملی ڈیسیجن ہوگا. اسلام میں جو ہے مشاورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے بعد جو پیسے ہیں وہ بھی تمہارے گھر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ورسز کام کرو، باہر نکلو، کام پہ باہر جاؤ، نکلو، مشکلات میں سختیاں خود کو برداشت بھیجو، کرو. سختیاں، اور جو پیسے کمانے ہوئے تم نے گھر میں دینے ہیں. دن سے ہم آزاد. I would like کہ ایک سروے کیوں نہ کروا لیا جائے جس میں مردوں سے جانا جائے کہ وہ ہاؤ آپ پرسنٹیج کے سروے کو وہ چھوڑیں. کام نہ کریں، کچھ خواتین کام کریں اینڈ دے sit at میں home عرض کرتا ہوں، and taking care everything at home. آپ کچھ سال انتظار کر لیں. ویسٹ کے اندر جتنا بڑے پیمانے پہ فیمنزم کے خلاف ریوولٹ ہو رہا ہے، وہ جو ان لوگوں نے لطیفے بنائے ہیں، جب چیز کوئی آرٹ میں آ جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ریچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بیکاز پیپل اپریشیٹ دی آرٹ. وہ یہاں کہتے ہیں کہ بفور یو اسٹوپڈ فیمنسٹس آور جاب واز نو جاب. تمہاری وجہ سے ہمیں سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور ان کو ایکویلٹی بڑی اچھی لگتی ہے. ویسے یہ بات ہے تو کلیشے، جسٹ ٹو پٹ ان دی اینڈ، کہ ایکویلٹی بھی اچھی لگتی ہے، کام بھی کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. وائی ڈو یو آلویز یرن فار دیز کارپوریٹ جابس؟ کون بھی ہیں، سڑکوں پہ صفائی کرنے والے بھی ہیں، اور بھی ہیں، کیا انہیں کہتے ہیں، جو گندگی اٹھانے والے. یہ سارے کے سارے کام مرد کر رہے ہوتے ہیں، سارے کے سارے کام. اینڈ ہیئر از اے تھنگ، پیپل سے گو ٹو کچن، یو مائنڈ دیئر، آئی تھنک یو آر ریلی سوٹڈ ان کچن. لیکن جب کام کی بات آتی ہے تو دنیا میں ایک بھی عورت سر فہرست جو شیفس کی لسٹ ہے اس میں نہیں ہے. ایون وہاں پہ بھی سارے مرد ہیں. What would you want? That's on the lighter note. سو یہ کہا جا سکتا ہے ایٹ دا اینڈ، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عورت کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہیں، بٹ Absolutely یو not. جسٹ آسک اے کوسچن کہ عورت کو آخر کام کیا کرنا ہے. آئی سے What کہ is لوگ the best اچھی suited اچھی work for a چیزیں woman? دیکھیں. معاشرے میں اگر خواتین میڈیکل فیلڈ میں نہیں جائیں گی تو لوگوں کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی. وہ مردوں سے کنسلٹ کریں گی. ایجوکیشن کی فیلڈ ہے اور بہت سی اچھی فیلڈس ہیں. میں صرف ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یس وی نیڈ وومن دیر، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. بٹ الٹیمیٹ جو میسج ہے آزادی کا وہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو ریکوائر نہیں کرتا. اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں، اور جو پیسے ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے. دیٹ از دا ٹرو فریڈم اینڈ دیٹ از واٹ آئی فائٹ فور. That's all. Thanks a lot. Kaisar Thank Ahmed you. Raj. شکریہ آپ کا. Thank you.